MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ اے اللہ کے رسول، بہترین انسان کون ہے، فضیلت والا انسان کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کل مخموم القلب صدوق اللسان، فرمایا کہ دو صفتیں جن کے اندر ہوں وہ بہتر انسان ہے۔ فرمایا کہ وہ انسان جو صدوق اللسان ہے، زبان کا سچا ہے۔ پھر فرمایا مخموم القلب، جس کا دل چھپا ہوا اندر سے، مخموم القلب۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ چار صفتیں جس کے اندر ہوں وہ ہے مخموم القلب۔ اللہ تعالیٰ کی اس ارشاد کی طرف آتے ہیں جو سورۃ الحجرات آیت نمبر 12 میں اللہ نے ارشاد فرمایا، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کو ایمان کے حوالے سے پکارا، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، اس لیے کہ اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا ان بعض الظن اثم، اس لیے کہ بعض گمان بے شک گناہ والے ہوتے ہیں۔ کہ انسان کسی انسان کی برائی اس کے پیٹھ پیچھے بیان کرے، اس کی برائی یہ ہے، اتنی قباحت ہے۔ کیا تم میں کا کوئی آدمی اپنا مردار بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ یقیناً تم اس کو ناپسند کرو گے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں، اس وقت ام المؤمنین صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے زوج مطہرہ، کسی ایک کام سے اللہ کے رسول کے پاس آتی ہیں کچھ پوچھنے کے لیے۔ اب اس وقت تو موبائل نہیں تھا کال کر کے پوچھ لیں، تو کوئی ضروری کام تھا، آپ آ گئی اللہ کے رسول پوچھنے کے لیے۔ رات کا وقت تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب سمجھا کہ ان کو واپس چھوڑ دیا ان کے گھر تک۔ تو آپ نکلے اعتکاف سے، کیونکہ منافقین تھے، اطراف میں ضرر کا امکان تھا، کوئی بھی حادثہ پیش آ سکتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ نکلے ان کو گھر تک پہنچانے کے۔ راستے میں دو صحابہ آ رہے تھے جو کراس ہوئے، وہاں سے آگے چلے گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پکارا، بلایا، بلا کر کہا کہ میرے صحابہ، یہ میری بیوی صفیہ۔ اللہ اکبر۔ تو جہاں کہیں بھی اس طرح کا شک والا معاملہ آ سکتا ہے تو بندے کو اس کا ازالہ کر دینا چاہیے تاکہ بدگمانی نہ ہو۔ اب یہاں پر ہمیں سبق یہ ملتا ہے، جن کے بارے میں ہمیں کوئی تہمت مل رہی ہے، بدگمانی کے اعتبار سے کوئی انسان آ کے کچھ بتا رہا ہے، کچھ پھیلا رہا ہے، جس کے سلسلے میں بدگمانی ہوئی ہے، جس کے سلسلے میں یہ بات پہنچی ہے، بلاؤ اس کو، آؤ بھائی ادھر آؤ، آمنے سامنے بیٹھو، تصفیہ ہو جائے گا۔ شیطان کھیل کھیلتا ہے ایسے لوگوں کی جو اپنے اس کے ایجنٹ بنتے ہیں، ان بدگمانیوں کو پھیلاتے ہیں۔ اس بدگمانی کو ہٹانے کے لیے پہلا کام کیا ہے؟ تحقیق کریں، صحیح بات کیا ہے، سچی بات کیا ہے، اور جو صاحب واقعہ ہے، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے، آپ اس سے جو تصفیہ کریں، اس کو بٹھا کر کلیریفائی کریں، آمنے سامنے پوچھیں، تو پھر معاملہ حل ہو جاتا ہے، شیطان وہاں سے بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فقد قال الله تعالى في كلامه العزيز يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم۔ ہر طرح کی کبریائی و بڑائی، ہر قسم کی حمد و ثنا، ہر طرح کی تحمید و تقدیس و تمجید صرف اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو اس اعلیٰ دین کا اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائی، جو دین ہمیں بہترین اخلاق سکھاتا ہے۔ کروڑا درود و سلام ہو ہمارے آپ کے آخری پیغمبر
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اس کائنات کے اندر معلم اخلاق بن کر تشریف لائے اور جن کے بلند اخلاق کی اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کے اندر گواہی دی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ حاضرین جمعہ، آج کا عنوان بدگمانی سے بچو، بدگمانی فساد کی جڑ ہے۔ در حقیقت اسلام ایک ایسا دین ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا، روز قیامت تک اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ تو اس دین کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بلند اخلاق کو اپنانے کا حکم دیا ہے، اور اپنے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں عمدہ اخلاق کی تعلیم دلوائی۔ اور یہ اخلاق کی بات جہاں آتی ہے وہیں پر ان اخلاق کے اندر ایک بہت بلند ترین صفت ہے دلوں کی صفائی، دلوں کو صاف رکھنا ایک دوسرے کے سلسلے میں۔ دل اگر صاف اگر ہوں گے تو اس دل کے اندر نہ کوئی حسد ہوگا، نہ کوئی بغض ہوگا، نہ کوئی نفرت ہوگی، نہ کوئی ایک دوسرے سے دشمنی انسان پالے گا، نہ ایک دوسرے سے شکوک و شبہات ہوں گے، نہ ایک دوسرے سے بدگمانیاں ہوں گی، نہ ایک دوسرے کے حق میں عیب جوئی یا عیب تلاش کرنے والے مسائل ہوں گے۔ یہ سب وہ چیزیں ہیں جو انسانوں کو ان کی معاشرت کے اعتبار سے بھی، ان کی سوسائٹی کے اعتبار سے بھی، اور ان کی فیملی کے اعتبار سے بھی، اور ان کی انڈیویجول لائف کے اعتبار سے بھی تباہی و بربادی والی یہ وہ گناہ ہیں جو دلی گناہ، جو بظاہر نظر نہیں آتے۔ یہ گناہ تو وہ ہوتے ہیں جو انسان سب کے سامنے کرتا ہے، یا کہ لوگوں کے سامنے وہ چیز ظاہر ہو جاتی ہے اور لوگ فیصلہ کر پاتے کہ بھائی یہ گناہ، یہ غلط ہے، یہ جرم ہے۔ لیکن کچھ وہ گناہ ہوتے ہیں جو انسان کے دل کے اندر پلتے ہیں، اور اس کا رب وہی جانتے ہیں ان گناہوں کو۔ اور ان گناہوں کے اندر وہ گناہ ہے جو میں نے ابھی دلوں کی صفائی کے خلاف جو چیزیں ہمارے دلوں میں پلتی ہیں، کسی کے خلاف نفرت، کسی کے خلاف حسد، کسی کے خلاف بغض، کسی کے خلاف دشمنی، کسی کے خلاف جو شک، کسی کے خلاف جو بدگمانی، کسی کے خلاف تجسس میں لگنا، اس کی عیب کو ٹٹولنے میں لگ جانا، اس کی بے عزتی کرنے کے لیے انسان تل جانا، یہ سب وہ گناہ ہے جو دلوں کے اندر پلتے ہیں۔ اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالنے کے لیے آپ نے بہت ساری تعلیمات دی ہیں، اور ان تعلیمات میں سے ایک تعلیم یہ بھی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ سے پوچھا گیا کہ ای الناس افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول بہترین انسان کون ہے، فضیلت والا انسان کون ہے، تو آپ نے فرمایا کل مخموم القلب صدوق اللسان۔ آپ نے فرمایا کل مخموم القلب صدوق اللسان، فرمایا کہ دو صفتیں جن کے اندر ہوں وہ بہتر انسان ہے۔ فرمایا کہ وہ انسان جو صدوق اللسان ہے، زبان کا سچا ہے، زبان کا سچا، جھوٹ اس کے زبان سے نہیں نکلتا، وہ جھوٹا نہیں ہے، وعدے کا پکا ہے، جب زبان سے وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی نہیں کرتا، یہ زبان کی سچائی ہے۔ پھر فرمایا مخموم القلب، تو اللہ کے رسول کے صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صدوق اللسان تو ہمیں معلوم ہے کہ انسان کا سچا ہونا، انسان کا صادق ہونا، سچ گو ہونا، یہ تو ہمیں معلوم ہے، لیکن مخموم القلب کیا ہے؟ جس کا دل چھپا ہوا اندر سے، مخموم القلب۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ 4 صفتیں جس کے اندر ہوں وہ ہے مخموم القلب۔ فرمایا هو التقی النقی، بلکہ 5 صفتیں، فرمایا کہ وہ انسان جو تقی ہو، یعنی تقوی والا ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو، اس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہو۔ اور دوسری چیز النقی الذی لا اسم فی قلبہ، وہ دل والا ہو جس دل کے اندر کوئی گناہ نہ ہو، کوئی گناہ کا ارادہ نہ ہو، کوئی گناہ کرنے کا عزم نہ ہو، ایسا دل والا ہو۔ اور پھر فرمایا ولا بغی، اور نہ کسی پر ظلم کرنے کا اس کے دل کے اندر کوئی ارادہ ہو، ولا غل، اور نہ کسی کو دھوکہ دینے کا کوئی ارادہ ہو، ولا حسد، اور نہ اس کے دل کے اندر کسی کے خلاف کوئی حسد پڑ رہا۔ یہ وہ دل ہے
تو اسلام چاہتا ہے کہ ہمارے دل ایسے ہو جائیں تاکہ لوگوں میں سب سے بہتر ہم ہو جائیں، اور جو سب سے بہتر ہوگا وہ انشاءاللہ جنتیوں میں بہتر ہوگا۔ ہمیں اور آپ کو تعلیم دی گئی کہ ہمارے دلوں کی صفائی کے اندر یہ چیز بھی ہو کہ ہم حسن ظن کو اختیار کریں، اچھا گمان رکھیں ہر ایک سے، جب تک کہ اس کے خلاف نہ ثابت ہو جائے۔ ہر مسلمان کے سلسلے میں اچھا گمان ہو، ہر مسلمان کے سلسلے میں ہم اچھا سوچیں، جب تک کہ وہ بندہ وہ نہ ہو جو برے گمان والا ہی ہو، جو برے کام کرنے والا ہی ہو، اس کے بارے میں خیر کی کوئی امید نہیں ہے، نہ کوئی خیر کا کام اس سے کبھی ظاہر ہوا۔ اب ایسے آدمی کے بارے میں کوئی انسان بدگمانی کرتا ہے تو وہ اپنی جگہ صحیح ہو سکتا ہے کیونکہ اس کے کام وہی ہیں، لیکن ایک آدمی اچھا آدمی ہے، ایک آدمی خیر والا آدمی، آپ کا کوئی دوست ہے، آپ کا کوئی عزیز ہے، آپ کا کوئی رشتہ دار ہے، ایک عام مسلمان ہے، ایک مسجد کا مصلی، اب اس کے خلاف ایک بدگمانی انسان کرے، ایک برا گمان کرے، یہ جائز نہیں ہے جب تک کہ اس کے خلاف کوئی ثابت نہ ہو جائے۔ اگر کوئی جرم ثابت ہو گیا، کوئی غلطی ثابت ہو گئی تو پھر وہاں ہم کہیں کہ ہاں بھائی یہ آدمی تو اچھا ہے، لیکن اس سے یہ غلطی ثابت ہو گئی، ورنہ صرف بغیر کسی ثبوت کے کسی انسان کے بارے میں ہم غلط گمانی کریں اور جو ہے اس سلسلے میں ہم بدگمانی کریں، یہ ہمیں گناہ میں ڈال دیتا ہے۔ اور ذرا آئیے ہم ان قوموں کی طرف دیکھتے ہیں، پہلے ہم اللہ تعالیٰ کی اس ارشاد کی طرف آتے ہیں جو سورۃ الحجرات آیت نمبر 12 میں اللہ نے ارشاد فرمایا، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کو ایمان کے حوالے سے پکارا، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، اس لیے کہ اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا ان بعض الظن اثم، اس لیے کہ بعض گمان بے شک گناہ والے ہوتے ہیں۔ یہ بدگمانیاں انسان کو گناہ میں ڈال دیتی ہیں۔ ولا تجسسوا، اور انسان جب بدگمان ہونے لگتا ہے کسی کے سلسلے میں تو پھر اس کے ٹوہ میں لگ جاتا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیوں ادھر جا رہا ہے، وہ کیوں ایسا کر رہا ہے، کیا وجہ ہے اس کے پیچھے، تو اس کے عیب نکالنے کے پیچھے لگ جاتا ہے، اس کی جاسوسی کرنے لگتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ولا تجسسوا، اور جاسوسی نہ کرو، کسی کا عیب نکالنے کے لیے اس کے پیچھے نہ لگ جاؤ۔ اور پھر جب یہ معاملے کے اندر انسان جب انوالو ہو جاتا ہے، پھر تیسرے قدم پر ولا یغتب بعضکم بعضا، پھر اس کی پیٹھ پیچھے برائیاں بھی چلتی ہیں، اس کی برائی بھی بیان کرنے لگتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تم میں کا کوئی کسی اور کی برائی نہ کرے، غیبت نہ کرے۔ اور غیبت کیا ہے؟ آپ کسی بھی مسلمان کے پیچھے اس کی وہ برائی بیان کریں، وہ کام بیان کریں جو اگر اس کو سن لے تو پسند نہ کرے، اس کو پسند نہ ہو کہ اس کی چیز جو بیان کی جائے، اور آپ اس کے پیٹھ کے پیچھے اس کی یہ برائی بیان کر رہے ہیں، یہ غیبت ہے۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، وہ برائی اگر اس کے اندر موجود ہے تو بھی ہم بیان نہ کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر برائی موجود ہو اور اس کے پیٹھ پیچھے بیان کرو گے تو یہ غیبت ہے، جو بڑا گناہ ہے۔ اگر ہے ہی نہیں تم وہ برائی بیان کر رہے ہو تو پھر تو یہ تہمت ہے، پھر تو یہ بہتان ہے، اس غیبت سے بھی بڑھ کر آگے کی چیز ہے، جہاں غیبت بھی ہوگی اور بہتان بھی ہوگا، دو گناہ ہوں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ صرف غیبت کی برائی یہ ہے کہ انسان کسی انسان کی برائی اس کے پیٹھ پیچھے بیان کرے، اس کی برائی یہ ہے، اتنی قباحت ہے کہ اللہ نے فرمایا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں کا کوئی آدمی اپنا مردار بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ یقیناً تم اس کو ناپسند کرو گے۔ انسان کا گوشت وہ خود بھی حرام ہے، پھر مردار کا گوشت، مردار انسان اس سے زیادہ حرام ہے، اس سے زیادہ کراہت والی بات، اور پھر وہ بھی آپ کا سگا بھائی ہو۔ انسان، مردار اور پھر سگا بھائی، یہ تین قباحتیں ہیں، یہ تین جو ہے کراہتیں ہیں جس کے اللہ نے مثال دی ہے صرف غیبت کے لیے۔ اب غیبت کے بارے میں اللہ نے اتنی شدید حرمت نازل کی ہے تو پھر اس سے زیادہ بہتان تراشی، اس سے زیادہ وہ باتیں اس کے بارے میں کہیں جو اس کے اندر ہے ہی نہیں، اور یہ تمام باتیں نکلتی ہیں، نتیجہ بنتی ہیں کہاں سے؟ بدگمانی سے، جہاں سے انسان ایک دوسرے کے سلسلے میں بدگمان ہو جاتا ہے، برے خیالات اس کے بارے میں اس کے دل و دماغ میں پلتے ہیں، تو یہ بدگمانیاں اس کو لے جاتی ہیں تجسس کی طرف، اس کے عیبوں کو تلاش کرنے، اس کی کمزوریوں کو تلاش کرنے، اس کے گناہوں کو تلاش کرنے کے پیچھے انسان لگ جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے پیچھے بیان کرنے لگتا ہے۔ اب اس میں بعض غیبتیں بھی ہو سکتی ہیں، بعض بہتان تراشیاں بھی ہو سکتی ہیں، تو گناہوں پر گناہوں کا سلسلہ
گناہوں کے پہاڑ بنتے چلے جاتے ہیں اس ایک برائی سے جو بدگمانی کی جڑ سے نکلتی ہے، اس ایک برائی سے جو بدگمانی کا جو فساد اس کے دل و دماغ میں پلتا ہے تو وہاں سے دوسری برائیاں بھی چلتی ہیں، اور یہی وہ بدگمانیاں ہیں، یہی وہ بدگمانیاں ہیں جو قوموں کو لے ڈوبی، کیونکہ سب سے بڑی بری بدگمانی ایک انسان کی اللہ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے، اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں، کہ اللہ کے بارے میں انسان بدگمان ہو جائے۔ قوموں کی تباہی کے سلسلے میں جب اللہ نے ذکر فرمایا اپنے کلام پاک کے اندر، چاہے وہ قوم نوح ہو، چاہے وہ قوم ہود ہو، چاہے وہ قوم صالح ہو، چاہے قوم شعیب ہو، چاہے قوم لوط ہو، جتنی اقوام کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کے اندر ان کی حالتوں کو بیان کیا، ان کی ہلاکتوں کو بیان کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہلاکتوں سے پہلے ان کا ایک کانسیپٹ بھی اللہ نے بیان کیا کہ ہر قوم نے کہا اپنے نبی کے سلسلے میں کہا کہ انا لنظنک من الکاذبین لنظنک من الکاذبین، کہ ہم جو ہے گمان کر رہے ہیں کہ تم جھوٹے ہو، ہم نہیں سمجھتے کہ تم سچے ہو۔ انبیاء کو انہوں نے جھوٹا قرار دیا، جب انبیاء کو انہیں جھوٹا قرار دیا تو ان کی رسالت کو کیسے تسلیم کریں گے، ان کی صداقت کو کیسے تسلیم کریں گے، ان کی بات کو سچا کیسے سمجھیں گے؟ جب بات کو انہوں نے سچا نہیں سمجھا اور اس نبی کو جھوٹا قرار دیا، پھر اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں بھی انہیں جھوٹے جو کانسیپٹ، جھوٹے عقیدے ہی ملے، اور یہ جھوٹ ان کا، نبی کو جھوٹا سمجھنا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانی کرنا، یہ انہیں ہلاکت و بربادی کی طرف لے گیا، آخر وہ قومی ہلاک ہو گئی۔ اسی طرح یہ قوم عاد تھی، اسی طرح یہ قوم نوح کے سلسلے میں ان کے قول کو اللہ نے ذکر کیا کہ ان کی قوم نے کہا نوح علیہ السلام کو دیکھ کر وَمَا نَرَا لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ، فرمایا کہ ہم پر کوئی فضیلت نہیں، کوئی فوقیت نہیں ہے، بلکہ ہم فوقیت والے ہیں، ہمارے پاس مال ہے، ہمارے پاس دبدبہ ہے، ہمارے پاس روب ہے، ہمارے پاس سرداری ہے، تو ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ تم جھوٹے ہو۔ نبی اور اہل ایمان کو جھوٹا قرار دیا تو پھر آگے ایمان سے محروم ہو گئے، اور ہلاکت و بربادی ان کے جو ہے مقدر میں آئی۔ فرعون نے کہا، جب فرعون کو موسیٰ نے دعوت دی تو فرعون نے کہا اپنے لوگوں کے ساتھ یا ایھا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری، اے لوگو، اے میرے ساتھیوں، اے میرے وزراء، اے میرے جو کوٹیس، میں سمجھ رہا ہوں کہ میرے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں۔ یہ موسیٰ جو کہہ رہے ہیں کوئی اور معبود ہے، کوئی اور الہ ہے، کوئی رب ہے، یہ سب جو ہے وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ، میں تو سمجھتا ہوں کہ جھوٹوں میں سے بہت بڑا جھوٹا ہے، جھوٹ لے کر آیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو اس نے جھوٹا قرار دیا، اللہ کے بارے میں جھوٹا عقیدہ اس نے اختیار کیا، خود اپنے آپ کو اس نے الہ بنا دیا، تو نتیجہ کیا ہوا کہ اس کا یہ عقیدہ، اس کا یہ جھوٹ اس کو لے ڈوبا، اور آخری وقت میں اپنے پورے لشکر کے ساتھ، اپنے مال و متاع کے ساتھ، اپنی اس فوج کے ساتھ، سب کے سامنے، سب کی آنکھوں میں وہ جو ہے، وہ سب کے آنکھوں کے سامنے وہ ڈوبتا رہا، کوئی اس کو بچا نہیں سکا، آخر ہلاکت و بربادی اس کے ذمہ آئی۔ اسی طرح ملحدین و مشرکین و کافرین کے سلسلے میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہماری تو صرف دنیا کی زندگی ہے، یہی ہے، کھاؤ پیو عیش کرو چلے جاؤ۔ ایسا کانسیپٹ کئی لوگوں کا ہے۔ بھائی بات کا قصہ دیکھا جائے گا، کل کی خبر کون جانے جی، اب جو ہے عیش کرو، کون پوچھنے والا، مرنے کے بعد کون اٹھیں گے وہ دیکھا جائے گا بعد میں، یہی تو کافر کہتے تھے، یہی تو وہ بدگمانی تھی اس سلسلے میں۔ اللہ نے فرمایا وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا، یہ تو صرف دنیا کی زندگی ہے، یہاں ہم زندہ رہیں گے پھر مر جائیں گے، وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، زمانہ ہی ہم کو تباہ کرے گا، زمانے کے ساتھ ہم ختم ہو جائیں گے، وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اللہ فرماتے ہیں انہیں تو حقیقت کا کوئی علم نہیں ہے، یہ تو صرف گمانوں پر چل رہے ہیں، یہ ان کی بدگمانی ہے جو اللہ کے سلسلے میں یہ عقیدہ انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ اللہ ان کو پھر سے اٹھا نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ پھر سے ان کا حساب نہیں لے سکتے، اللہ کو کہاں سے قدرت مل جائے گی کہ ہم مٹی سے مٹی ہونے کے بعد پھر اٹھ کھڑے ہوں گے۔ یہ سب جو ہے یہ بدگمانیاں تھیں جو ان کو لے ڈوبی، جو ان کو جو ہے جہنم رسید کیا۔ تو قوموں کی ہلاکت و بربادی اللہ کے سلسلے میں ان کی بدگمانیاں تھیں، نبی انبیاء اور رسولوں کے سلسلے میں ان کی بدگمانیاں تھیں، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوء ظن جو اللہ نے منافقین اور مشرکین کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عذاب دیں گے ان منافقین کو، ان منافقین مردوں کو، ان منافقین عورتوں کو، ان مشرکین مردوں کو اور مشرکین عورتوں کو جو اللہ کے سلسلے میں بدگمان رہے، جو برا گمان کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ، اللہ والا کچھ نہیں ہے جی، کیا بولتا ہوں، اللہ نہیں، وہ سب بیکار باتیں، کوئی اللہ نہیں۔ جو ملحد ہے، جو ایتھیسٹ ہے، وہ کہتا ہے اللہ پر ایمان ہی نہیں ہے، یہ اللہ کے سلسلے بدگمانی، یہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے، یہ بھی اللہ کے ساتھ بدگمانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ پاورز دوسروں کو دے دیے جی۔ اب اللہ تعالیٰ یہ فلاں جو بزرگ ہیں، جلال والے ہیں، ان کا جلال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو پاورز دے دیے آپ کو سکسیس کروانے کے لیے۔ آپ کی تجارت میں کامیابی چاہیے تو ان کے پاس جاؤ، شادیاں کروانا ہے تو ان کے پاس جاؤ، بچے نہیں ہو رہے تو ان کے پاس جاؤ، ملازمتیں نہیں مل رہی ان کے پاس جاؤ، گھر میں برکتیں نہیں ہیں ان کے پاس جاؤ، بیماریوں پر بیماریاں آ رہی ہیں گھر کے اندر ان کے پاس جاؤ۔ تو یہ جو کیٹیگری وائز، ڈپارٹمنٹ وائز جو پاورز دے دیے گئے ہیں، جو اللہ کے پاورز ہیں، اللہ کے بندوں کی طرف منتقل کر دیے گئے، قبر والوں کی طرف منتقل کر دیے گئے، درگاہوں وائز جو ہے منتقل کر دیے گئے، اولیاء کے ناموں پر بٹوارا ہوا، یہ اللہ کے سلسلے میں بہت بڑی بدگمانی ہے جو ان لوگوں کو برباد کرے گی، کیونکہ یہ وہ شرک ہے جو اللہ کے ساتھ، یہ شرک اکبر ہے جس پر انسان اگر توبہ نہ کرے تو ہمیشہ کرے جہنم رسید ہوگا، جہاں جب وہ پہنچے گا تو وہ نکل نہیں پائے گا، اس کے سلسلے میں کوئی شفاعت بھی قبول نہیں ہوگی، نہ انبیاء کی شفاعت ہوگی، نہ فرشتوں کی شفاعت ہوگی، نہ اللہ خود نکالنا چاہیں گے، نہ اللہ صالحین کو، اولیاء کو، خود نبی علیہ السلام کو بھی اللہ یہ حق نہیں دیں گے کوئی مشرک جو شرک پر مرا ہو اس کو جہنم سے نکالنے کے لیے شفاعت کرے، کسی کو حق نہیں ملے گا۔ یہ اللہ کا کلام واضح قیامت تک کے لیے اللہ نے رکھ دیا اپنے کلام پاک کے اندر تاکہ انسان اس شرک سے ڈرے۔ اللہ کے بارے میں بدگمانی انسان کو جہنم رسید کرتی ہے، اللہ کے بارے میں بدگمانی اللہ کو کی رحمتوں سے اس کو محروم کرتی ہے، اللہ کی لعنتوں میں پہنچاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن یہ بھی ہوگا کہ جب لوگ پہنچیں گے، گنہگاروں کو لایا جائے گا اور جو ہے جب ان سے پوچھا جائے گا تو وہاں بھی جھوٹ بولنے کی کوشش کریں گے۔ وہاں بھی دنیا میں تو جھوٹا عقیدہ تھا، دنیا میں بھی تو جھوٹ بولتے تھے، دنیا میں بھی تو لوگوں کو جو جھوٹ بول کے جو دغا کرتے تھے، ان کو جو ہے ان کو دھوکہ دیتے تھے، اب وہاں رب کے سامنے پہنچ کر بھی جھوٹ بولنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ ان کی زبانوں کو الیوم نختم علی افواہہم، ان کی زبانوں کو اللہ سیل کر دیں گے، مہر لگا دیں گے، یہ زبان ہل نہیں سکے گی، منہ بول نہیں سکے گا۔ اب بولیں گے کون؟ ان کی جلد بولیں گے، ان کی چمڑیاں بولیں گے، ان کے اعضاء بولیں گے۔ تو وہاں پر جو ہے وہ لوگ کہیں گے وما کنتم تستترون ان یشہد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم، تم جو ہے لوگوں سے تو چھپتے تھے لیکن اپنے جلد سے تم نہیں چھپے نا، اپنے کانوں سے نہیں چھپے، تمہارے اپنے آنکھوں سے نہیں چھپے، یہ تو تمہارا جسم تھا جس کے ذریعے تم گناہ کرتے رہے، ان سے تو تم نہیں چھپ سکے۔ اللہ سے تو اور بات ہے، اللہ سے تو تم چھپ ہی نہیں سکتے، لیکن خود اپنی چیزوں سے تو تم نہیں چھپ سکے، تو پھر یہی چیزیں جو تمہارے ساتھ تھیں آج گواہی دے رہی ہیں۔ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ، تمہاری یہ بدگمانی تھی کہ اللہ تعالیٰ بہت سارے باتوں کو نہیں جانتے، ہم اللہ سے چھپ کر دیں گے۔ بعض سے اتنے ڈھیٹ ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی جب اللہ تعالیٰ قیامت میں پوچھیں گے، ارے یار کروڑوں کا عالم ہوگا، بلینز کے لوگ رہیں گے، اللہ کس کو پوچھیں گے بھائی، میں تو وہاں پتلی گلی سے نکل جاؤں گا۔ نعوذ باللہ، یہ اللہ کی سلسلے میں بدگمانی ہے۔ تو دنیا میں بھی برباد ہوا وہ، وہاں پر بھی اس کے لیے بربادی کا سامان ہو رہا، وہاں پر بھی بدعقیدگیاں ہیں، وہاں پر بھی۔ تو اللہ فرماتے ذالکم ظنکم الذی ظننتم بربکم ارداکم فاصبحتم من الخاسرین، یہ وہ بدگمانی ہے جو تم نے اللہ کے سلسلے میں اختیار کر رکھی تھی نا، یہ وہ بدگمانی ہے جو تم کو ہلاک و برباد کر دی۔ فاصبحت من الخاسرین، تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے، برباد ہونے والوں میں سے ہو گئے۔ تو لہذا یہ وہ بدگمانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں انسان اختیار کرے تو جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بربادیوں کا سامان کیا ہے۔ دنیا میں بھی یہ قوم ہلاک و برباد ہوئی، انبیاء کو اللہ نے کامیاب کیا جو اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھنے والے تھے، اور یہ بدگمان قومیں جو اللہ کے ساتھ برے گمان کر رہی تھیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدگمانی کے مبتلا تھیں، تو اللہ نے دنیا میں بھی انہیں ہلاک و برباد کیا اور آخرت میں بھی ان کے لیے جہنم منتظر ہے۔ تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ
इय्याकुम वज़्ज़न, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया था, अबू हुरैरा की रिवायत है, इय्याकुम वज़्ज़न, गुमान, बहुत गुमानों से बचो, फ़इन्नज़्ज़न्न अकज़बुल हदीस, इसलिए कि गुमान क्या है, बहुत ही बड़ा झूठ, सबसे बड़ा झूठ है। ये कोई झूठ होता है जिसके कुछ ना कुछ जो है डांडे मिलते हैं, कुछ ना कुछ सरो पैर होता है, कुछ ना कुछ जैसे कहते हैं पर उड़ा तो कबूतर उड़ा दिया, ये कुछ तो हकीकत होती है वहां पर जो उसको बड़ा बना के पेश। लेकिन गुमान ऐसी चीज है जिसका ना सर है ना पैर है, सबसे बड़ा झूठ सिर्फ गुमान है उसका, सिर्फ उसकी सोच है, और ये बुरी सोच उसको जो है बदगुमानी में लेकर जाती है। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद में कि सबसे बड़ा झूठ, झूठ के अंदर भी सबसे बड़ा झूठ ये है कि कोई इंसान किसी के सिलसिले में बुरा गुमान करे। फिर फरमाया ये बुरा गुमान इंसान को ले जाते वला तजस्सू, और तुम जासूसी ना करो, एक दूसरे के पीछे ना लगो, उनके ऐब को टटोलने की कोशिश ना करो। हर इंसान के अंदर कमी है, कौन सा इंसान इसके अंदर कमी नहीं है, कौन सा इंसान इसके अंदर ऐब नहीं है, कौन सा इंसान ऐसा इसके अंदर कमजोरी नहीं है, कौन सा इंसान है जो गुनाहों से पाक है। सिर्फ अंबिया है जिनको अल्लाह बचाते हैं, मासूम है। सहाबा से भी गलतियाँ हुई, बाद सहाबा से भी गुनाह हुए, लेकिन वो मासूम नहीं थे, वो प्रोटेक्टेड नहीं थे अल्लाह की तरफ से। प्रोटेक्टेड कौन है? सिर्फ अल्लाह का नबी है, अल्लाह का रसूल है, जो अल्लाह उसको बचाते हैं। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, अल्लाह ताला जो है गुनाहों से भी बचाते हैं, और नबी को लोगों से भी बचाते हैं, लोगों की ईज़ा से भी बचाते हैं, लोगों से भी अल्लाह हिफाजत करते हैं, अल्लाह का वादा है। तो लिहाजा ये जो बदगुमानी है इंसान को ले जाती है, उस इंसान के पीछे इंसान टोह में लगे, जब इंसान किसी के बारे में बुरा गुमान करने लगता है। मिसाल के तौर पर एक औरत जो रात में निकलती है, पर्टिकुलर एक वक्त पे निकलती है, अब देखने वाला उस पड़ोसी बोलता है रात के बराबर 10 बजे निकलती, भाई कहाँ जाती कि नहीं मालूम, किससे मिलने जाती कि क्या कर को आती कि, फिर 12 बजे वापस आ जाती, ये 2 घंटे कहाँ गुजारते। अरे भाई तुझे क्या लेना देना, क्या उसका तू शौहर है, क्या लेना देना है? क्यों ये बुरे गुमान, क्यों ये बदगुमानियां? कितनी बदगुमानियां हैं जिन्होंने हमारे लाइफ को तबाह कर दिया, हमारे सुकून को उजाड़ दिया, हमारे घरों को तबाह कर दिया, हमारी फैमिली लाइफ रुइन हो गई, हमारे अपने खानदान के ताल्लुकात टूट गए इन बदगुमानियों की वजह से। अल्लाह ने फरमाया वला तजस्ससू, और टोह में ना लगो। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतिकाफ में, उस वक्त उम्मुल मोमिनीन सफ़िया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, आपके ज़ौजे मुत्तहरा, किसी एक काम से अल्लाह के रसूल के पास आती हैं कुछ पूछने के लिए। अब उस वक्त तो मोबाइल नहीं था, कॉल करके पूछ लें, तो कोई ज़रूरी काम था, आप आ गई अल्लाह के रसूल पूछने के लिए। रात का वक्त था, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनासिब समझा के उनको वापस छोड़ दिया उनके घर तक। तो आप निकले एतिकाफ से, क्योंकि मुनाफिकीन थे, अतराफ में ज़रर का इम्कान था, कोई भी हादिसा पेश आ सकता था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ निकले उनको घर तक पहुंचाने के। रास्ते में 2 सहाबा आ रहे थे जो क्रॉस हुए, वहां से आगे चले गए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको पुकारा, बुलाया, बुलाकर कहा कि मेरे सहाबा ये मेरी बीवी सफ़िया, अल्लाहु अकबर, कहा कि मेरे सहाबा ये मेरी बीवी सफ़िया है। मतलब तुम्हारे दिमागों में आ सकता है रात का अंधेरा है, पता नहीं किसके साथ निकला है। मुनाफिकीन को तो सिर्फ हीला चाहिए था ना, उनको तो सिर्फ एक हीला चाहिए था, उनको एक बहाना चाहिए था। भाई हमने देखा, हम 2 हैं, भाई हम गवाही दे रहे हैं, हम दो कोई औरत साथ में थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, पता नहीं कौन थी नहीं मालूम, उतनी रात गए क्या करने गए थे नहीं मालूम। शुक्र को शुबहात पैदा कर सकता है शैतान। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका इजाला किया। तो जहां कहीं भी इस तरह का शक वाला मामला आ सकता है तो बंदे को उसका इजाला कर देना चाहिए, ताकि बदगुमानी ना हो। इसी वजह से हदीस में बात आती है, इत्तक़ू मवाज़िअत-तुहम, तोहमत लगने वाली जगहों से अपने आप को बचाओ, ताकि वहाँ पर बदगुमानियाँ ना पैदा हों। फिर वही बदगुमानियाँ इंसान को तोहमत पर लेके जाती हैं, और यही वो बदगुमानी थी जिसको अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया। सूरह नूर की 10 आयात में अल्लाह ताला ने इसकी वजाहत फरमाई। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ में जो वाक़या इफ़्क के नाम से मशहूर है,
واقعہ افک کا مطلب جو جھوٹا واقعہ جو گھڑا گیا ہے۔ غزوہ بنی المصطلق کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے غزوے سے، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا اللہ کے رسول کے ساتھ تھی اس غزوے کے اندر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ یہ طریقہ رہتا تھا کہ جب آپ نکلتے تو آپ کی بیویوں کے درمیان میں آپ قرآن اندازی کرتے، جس بیوی کا نام آ جاتا اس بیوی کو ساتھ لے کر آپ اس سفر میں نکلتے۔ تو اس سفر کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کے ساتھ تھی، اور واپسی میں یہ ہوا کہ مدینے کے قریب میں ایک پڑاؤ آپ نے کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ یہ معمول رہتا تھا کہ مدینے کے اندر آپ رات میں داخل نہیں ہوتے، مدینے کے باہر آپ پڑاؤ کر لیتے، اور لوگوں کے درمیان اطلاع پہنچ جاتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں، صبح داخل ہونے والے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ لوگ تیار ہو جائیں استقبال کے لیے، اور خاص وہ جو خواتین جن کے شوہر جو جنگ میں نکلے ہوئے ہیں، غزوے میں نکلے ہوئے ہیں، اپنے شوہر کے استقبال کے لیے تیار ہو کر جو ہے وہ اپنے شوہروں کا استقبال کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے تھوڑی دور میں آپ نے پڑاؤ کر لیا۔ صبح جب ہوئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنی حاجت کے لیے باہر نکلی تھی، اور لوگ جو ہودج پر رکھنے کے لیے وہ پالکی جو رکھنے والے آئے وہ اٹھائے رکھ دیے چل دیے، اور انہیں اس بات کا احساس نہیں ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اندر موجود ہیں، کیونکہ 4 آدمی مل کر اٹھائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس وقت دبلی پتلی تھی، ان کا زیادہ وزن نہیں تھا، تو احساس نہیں ہوا کہ اندر کوئی ہے نہیں ہے، تو اٹھا کے رکھ دیے چل دی۔ کچھ دیر کے بعد حضرت عائشہ جب واپس آئی تو دیکھا کہ لشکر چلا گیا، کوئی ہے نہیں ادھر۔ تو اب انہیں یہ اندازہ ہوا، بلکہ یقین ہوا کہ اللہ کے رسول جب آگے پہنچیں گے، جب پتہ چلے گا کہ میں نہیں ہوں تو آپ واپس آئیں گے، کسی کو مجھے لینے کے لیے بھیجیں گے، تو وہیں پر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر ہوئی، وہاں سے ایک صحابی گزرے جن کا نام تھا صفوان بن معطل، اور یہ وہ صحابی تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ ان کے بارے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پیچھے رکھتے تھے تاکہ لشکر سے کچھ بچا ہوا سامان، گرا ہوا کچھ سامان ہے تو وہ چن کر واپس لے کر آئیں، یہ کوئی بندہ بھٹک گیا اس کو لے کر آ جائیں، کوئی مس ہو گیا اس کو لے کر آ جائیں، اس کے لیے ان کو اللہ کے رسول کو متعین کیا۔ تو یہ جب پھر وہاں سے گزرے تو دیکھا کہ عورت بیٹھی ہوئی ہے، کہاں قریب آیا تو پھر معلوم ہوا کہ عائشہ ہے، تو کہا کہ سبحان اللہ، نبی کی بیوی پیچھے رہ گئی۔ تو پھر وہ آگے آتے ہیں، اپنے اونٹنی کو لا کر بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس پر سوار ہو جائیں۔ اونٹنی کو بٹھائے، عائشہ سوار ہو گئی، یہ اونٹنی کی نکیل پکڑے ہوئے یہ آگے آگے چل رہے ہیں، اور عائشہ اوپر سوار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر کچھ دیر پہلے اندر داخل ہوا ہے، اور کچھ دیر کے 1.5-2 گھنٹے کے بعد تقریباً سمجھو کہ یہاں سے یہ اندر آ رہے ہیں۔ منافقین کو یہ کافی تھا، منافقین نے کہا کچھ نہ کچھ تو ہے دال میں کالا، جو لشکر سے دونوں پیچھے رہ گئے، نبی کی بیوی اور اس کے ساتھ ایک اور صحابی، یہ دونوں اکیلے پتہ نہیں کیا کیا کر کے آئے ہیں۔ یہ بدگمانیاں شروع ہوئی اور منافقین نے ہلا مچا دیا، پورے مدینے کے اندر شور کر دیا کہ جو ہے ان دونوں نے کوئی غلط کام کے لیے، زناکاری کے لیے اپنے آپ کو پیچھے کر لیا تھا، اور اپنے کام سے فارغ ہو کے اندر آ گئے۔ مت ماری گئی تھی، ان کو یہ سوچ نہیں آ سکی بھائی اگر کرنا ہوتا تو رات کے اندھیرے میں کر سکتے تھے، آنا ہوتا تو رات کے اندھیرے میں چھپ کر اندر آ جا سکتے تھے۔ دن دہاڑے جو 1-2 گھنٹے کے بعد جو آ رہے ہیں سب کے سامنے، کیا کوئی گنہگار آ سکتا ہے اس طرح؟ انسان اگر سوچنا چاہے، نبی کی بیوی ہے، ایک صحابی ہے، بلکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ جو وہ اونچے درجے کے صحابی تھے، بدری صحابی بھی تھے، واللہ عالم، لیکن بڑے پاک باز صحابی تھے، اور ان کے دونوں کے بارے میں جو تہمتیں چل پڑی، صرف بدگمانی۔ اب اس بدگمانی کا نتیجہ یہ ہوا کہ منافقین کو یہ ان کو موقع کی تلاش تھی کہ رسول اللہ کو بدنام کریں۔ آپ کی زوج مطہرہ ان کے ہاتھ آ گئی اس معاملے کے اندر، تو انہوں نے جو پورے مدینے کے اندر، مدینے کے باہر کے قبائل کے اندر بھی یہ بات پھیلا دی کہ اس طرح کا ایک واقعہ ہو گیا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی حرمت پر، آپ کی ذات پر، آپ کی زوج مطہرہ کی ذات پر جو تہمتیں لگیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر وحی الہی کے انتظار میں خاموش رہے۔ یہاں پر یہ بات بھی ہے کہ اللہ کے رسول عالم الغیب اگر ہوتے تو وہیں پر رد فرما دیتے، کہتے تو جھوٹو، اے کاذبو، اے لعنتیو، میرے نبی میری زوجے پر تم تہمت لگا رہے ہو، حالانکہ وہ پاک باز ہے، آپ کہہ سکتے تھے، لیکن آپ کو علم غیب نہیں تھا جب تک کہ اللہ نے نہیں بتایا وحی کے ذریعے سے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول عالم الغیب ہے،
اللہ کے رسول ہر چیز جانتے تھے، تو اللہ کے رسول کی اس بات کا بھی پتہ ہونا چاہیے تھا نا کہ صفوان بن معطل پاک باز ہیں، آپ کے زوجہ مطہرہ جو سب سے چہیتی بیوی آپ کی تھی پاک باز ہیں، آپ وہیں پر اعلان کر دیتے اور جو لوگوں کو کوڑے لگوا دیتے جو تہمتیں لگائے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش۔ اب انسان پر کوئی تہمت لگتی ہے یا کسی پر انسان جو ہے بدگمانی کر کے کوئی چیز آگے بڑھاتا ہے تو ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ تحقیق کی جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحقیق میں لگ گئے، پوچھنے لگ گئے لوگوں سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سراؤنڈنگز میں جو لوگ تھے، ان کے رشتہ دار تھے، ان کے گھروں میں آنا جانا جن لوگوں کا تھا، ہر ایک سے اللہ کے رسول پوچھنے لگے۔ حضرت علی سے پوچھا، اسامہ بن زید سے پوچھا، ان کی اپنے حضرت عائشہ کی اپنی جو کام والی جو تھی ان سے پوچھا، ہر ایک نے یہی کہا کہ ما نعلم الا خیرا، کہ خیر کے علاوہ ہم کچھ نہیں جانتے، ہم نے کبھی ان کے اندر کوئی برائی نہیں دی۔ خود اپنے نبی کی اپنی بیوی کے بارے میں انویسٹیگیشن چل رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں لوگوں سے تاکہ کچھ تو پتہ چلے کہ عائشہ سے اس طرح کی کوئی سرزد ہوئی ہے، اس سے پہلے کوئی حرکت اس طرح ہوئی ہے، لیکن ہر ایک نے یہی کہا کہ اللہ کے رسول ہم خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتے۔ لونڈی نے کہا، کام والی نے کہا کہ ان کے اندر سے برائی یہی تھی کہ جو ہے وہ جو ہے کھیل کود کے مزاج کی تھی، تو جو ہے آٹا گوندھ کر چھوڑ دیتی تھی، بکری آ کے کھا جاتی تھی، یہی سب سے بڑی برائی ہم نے ان کے اندر دیکھی، اس سے زیادہ برائی ہم نے نہیں دیکھی۔ تو یہ معصومیت تھی ان کی جو ان کو وہاں پر بیان کیا گیا۔ پھر حضرت عائشہ سے خود اللہ کے رسول نے پوچھا کہ عائشہ گناہ ہر ایک سے ہو سکتا ہے، معصوم نہیں ہے، تو اگر جو ہے تمہارے بارے میں یہ چیزیں مجھے پہنچی ہیں، اس طرح کی باتیں اڑائی ہوئی ہیں، یہ خبریں گردش میں ہیں، اگر تم نے کوئی گناہ کیا ہے، اگر تم نے کوئی گناہ کیا ہے تو بولو، میں استغفار کروں گا، اللہ سے معافی مانگو، میں بھی تمہارے لیے اللہ سے معافی مانگوں گا، اللہ تعالیٰ تم کو معاف کر دیں گے، اور اگر تم بری ہو تو پھر اللہ تعالیٰ تم کو بری کر دیں گے۔ تو عائشہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، اس مقام پر تم وہی کہوں گی جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کے بارے جھوٹا الزام لگایا کہ بھیڑیا کھا گیا، تو انہوں نے کہا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، بہترین میں صبر کرنے والی ہوں، اللہ تعالیٰ جو کچھ تم بیان کر رہے ہو اللہ مددگار ہے۔ یہ الفاظ کلمات۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 10 آیتیں سورۃ النور کی نازل فرمائے عائشہ کی براءت میں کہ حضرت عائشہ پاک باز ہیں، یہ منافقین جو تہمت لگائے ہیں یہ جھوٹے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بعض مومنین بھی ان منافقوں کی زد میں آ گئے، ان کے جو ہے ان کی افواہ میں ہوتا ہے نا، جب افواہ پھیلتی ہے تو اچھے لوگ بھی اس افواہ کے روح میں بہہ جاتے ہیں، اس کو صحیح سمجھنے لگتے ہیں۔ یہ افواہوں کا جو ہے مزاج ہوتا ہے، جب افواہیں بے بنیاد عام ہوتی ہیں تو اچھے بھی ان افواہوں پر یقین کرنے لگتے ہیں۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا مومنوں کو، وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ۔ تو اللہ نے مومنوں کو ڈانٹا اور کہا کہ جب جو ہے مومن مرد مومن عورتیں جب اس بات کو جب انہوں نے سنا تو پھر انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا کہ کھلا ہوا جھوٹ ہے، کیونکہ کوئی ثبوت نہیں، کسی بات کا ثبوت نہیں ہے، صرف 2 آدمیوں کا، ایک عورت ایک مرد کا ایک ساتھ اندر آ جانا مدینے کے اندر، کیا اس بات کو لازم کرتا ہے کہ انہوں نے تنہائی کے اندر کوئی گناہ کیا ہو؟ یہ کوئی بنیاد ہے؟ اور خاص طور پر وہ لوگ جو پاک باز لوگ ہیں، نبی کے خاص ہیں، نبی کی بیوی ہے، بہت بلند درجے کے صحابی ہیں، تو ان کے بارے میں بدگمانی تم کیسے کر سکتے ہو؟ تم یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ کھلا ہوا جھوٹ ہے؟ پھر اللہ نے فرمایا اذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم۔ جب تمہاری زبانیں اس افواہ کو لے رہی تھی اور تمہارے منہ اس افواہ کے بارے میں بک رہے تھے جس کے بارے میں تمہیں کوئی علم نہیں تھا، اس کی حقیقت کیا ہے تم کو نہیں معلوم، اور تم اس کو بڑا آسان سمجھ رہے تھے، کیونکہ جب افواہیں اڑتی ہیں تو ہر آدمی دوسرے بھائی ایسا کہتے، ایسا سنا میں، ایسا ہوا کہتے میں پورے قصے چلے جاتے ہیں، سب قطعی میں ہوتا، حقیقت کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو تم بڑے آسانی کے ساتھ اس کو تم پھیلا رہے تھے اور تم سمجھ رہے تھے کہ بہت ہی آسان بات ہے، وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، کیونکہ یہ بہتان تھا، بے بنیاد تھا، یہ بدگمانی کی بنیاد پر جو یہ بہتان تراشی ہو رہی تھی، اللہ تعالیٰ کے پاس بڑی ہی عظمت والی بات تھی، بہت بڑی بات تھی۔ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا سُبْحَانَكَ هَٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ۔ اللہ نے فرمایا جب تم نے اس کو سنا تو پھر تم نے کیوں نہیں کہا کہ ہم وہ بات نہیں کہہ سکتے جس کے بارے میں ہم کو پتہ نہیں
ہیں. سبحانک، یہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے. تم نے کیوں نہیں کہا؟ کہ اللہ نے ڈانٹ پلائی مومنوں کو. پھر فرمایا یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین. اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتے ہیں، اللہ تمہیں نصیحت کرتے ہیں کہ تم اس طرح کا کام پھر سے نہ کرنا. اگر تم ایمان والے ہو تو اس طرح کی بدگمانی اچھے لوگوں کے بارے میں نہیں کرنا جب تک کہ تحقیق نہ ہو. اب نبی علیہ السلام بھی جو ہے، آپ بھی کچھ رد نہیں کر سکے، تحقیق کر رہے ہیں. جن کے بارے میں اب یہاں پر ہمیں سبق یہ ملتا ہے، جن کے بارے میں ہمیں کوئی تہمت مل رہی ہے بدگمانی کے اعتبار سے، کوئی انسان آ کے کچھ بتا رہا ہے، کچھ پھیلا رہا ہے، جس کے سلسلے میں بدگمانی ہوئی ہے، جس کے سلسلے میں یہ بات پہنچی ہے، بلاؤ اس کو. آؤ بھائی ذرا ادھر آؤ، بیٹھو ذرا. یہ پہنچا ہے، آپ میرے بارے میں یہ بتائیں، یہ خبر مجھے ملی، صحیح ہے؟ نہیں بھائی نہیں صحیح، غلط ہے. کون بولے؟ بلاؤ اس کو. آمنے سامنے بیٹھو، تصفیہ ہو جائے گا. شیطان کھیل کھیلتا ہے ایسے لوگوں کی جو اس کے ایجنٹ بنتے ہیں، ان بدگمانیوں کو پھیلاتے ہیں، ان بدگمانیوں کے نتیجے پر جو ہے افواہیں پھیلاتے ہیں. ایسے لوگ شیطان کے ایجنٹ ہوتے ہیں جو برائی کو پھیلانے میں مددگار بنتے ہیں. اس بدگمانی کو ہٹانے کے لیے پہلا کام کیا ہے؟ تحقیق کریں، صحیح بات کیا ہے، سچی بات کیا ہے. اور جو صاحب واقعہ ہے، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے، آپ اس سے جو تصفیہ کریں، اس کو بٹھا کر کلیریفائی کریں، آمنے سامنے پوچھیں، تو پھر معاملہ حل ہو جاتا ہے. شیطان وہاں سے بھاگ کھڑا ہوتا ہے، جھوٹ کا جھوٹ اور سچ کا سچ سامنے آ جاتا ہے. اور ہمارا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی تیسرا آدمی کچھ کہہ دے، کسی بھائی کے بارے میں، بیوی کے بارے میں، شوہر کے بارے میں، بہن کے بارے میں، خاندان کے کسی جو ہے آدمی کے بارے میں، یا بزنس پارٹنر کے بارے میں، جو بھی ہمارا قریبی ہے، اس کے بارے میں ایک تھرڈ پرسن اگر کچھ کہہ دیتا ہے، ایک بدگمانی پھیلا دیتا ہے، دل و دماغ میں کوئی شبہ ڈال دیتا ہے، تو پھر وہاں سے جو ہے ہمارے دلوں کے اندر بدگمانیاں شروع ہو جاتی ہیں. بھئی میرا پارٹنر دھوکہ دے رہا ہے مجھے، میرا بھائی جو ہے میرے خلاف ہے، میری بہن میرے خلاف ہے، ماں باپ کے خلاف اولاد کے سلسلے میں بدگمانیاں ڈال دی جاتی ہیں. تمہارا باپ تمہارے لیے خیر نہیں چاہتا، تمہاری ماں تمہاری دشمن ہے. یہ اس طرح کی باتیں جب انسانوں کے دلوں کے اندر ڈال دی جاتی ہیں، بدگمانیاں پروان چڑھتی ہیں، تو وہاں پر گناہ پلتے ہیں دلوں کے اندر. جب دلوں کے اندر گناہ پلتے ہیں تو پھر پریکٹیکل لائف کے اندر وہ کٹاؤ آتا ہے، وہ رشتے کٹتے ہیں، وہ نفرتیں پلتی ہیں، بغض عداوتیں ظاہر ہوتی ہیں، دشمنیوں کے اندر انسان آگے اتنا نکل جاتا ہے کہ ایک دوسرے کا نقصان کرنے بیٹھتا ہے. کبھی یہ مالی نقصان ہوتا ہے، کبھی جان کا بھی نقصان ہو جاتا ہے. کبھی ایسی بدگمانیاں ڈال دی جاتی ہیں بیوی کے خلاف شوہر کے دل کے اندر کہ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے بغیر کسی ثبوت کے، بغیر تحقیق کے وہ انسان اتنا بھپر جاتا ہے، غیرت اتنی جوش مارتی ہے، جا کے بیوی کو قتل کر دیتا ہے. واقعہ کچھ بھی نہیں، حقیقت کچھ بھی نہیں. جنگ خندق کے موقع پر ایک نوجوان صحابی تھے، ابھی شادی ہوئی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم تھا کہ ابھی قریب میں شادی ہوئی، بیوی گھر پر اکیلی. اللہ کے رسول کے پاس آ کر وہ اجازت مانگتی، یا رسول اللہ میں ذرا گھر ہو کر آتا ہوں، کیونکہ جنگ تو ابھی نہیں ہوئی، صرف خندق کھودی گئی تھی اور باہر سے دشمن کے حملے کا انتظار. اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ جا کر آؤ، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا ساتھ میں اپنے ساتھ ہتھیار بھی لے لو. اب ایک جب گئے گھر کے اندر، جب گئے تو دیکھا کہ جب ان کی عورت باہر کھڑی ہوئی، گھر کے باہر کھڑی، تو انہیں شک ہوا کیوں گھر کے باہر کھڑی، پتہ نہیں کس کا انتظار ہے. اب ہوتا نا ہمارے لوگ پتہ نہیں کس یار کے انتظار میں کھڑی ہے نہیں معلوم، کس سے ملنے کھڑی ہے نہیں معلوم، کس سے آنکھ لڑانے کے لیے کھڑی ہے نہیں معلوم. یہ دل و دماغ کے اندر گھومتی یہ باتیں. تو ان کے دماغ کے اندر یہ بات آئی پتہ نہیں کیا معاملہ ہے، کس کے لیے انتظار کر رہی ہے باہر کھڑے ہو کر. تو اس عورت نے کہا کہ مجھ پر شک نہ کرو، جاؤ تو اندر جاؤ، جا کر دیکھو کیا حال ہے. تو دیکھا اندر گیا تو وہاں پر ایک سام بیٹھا ہوا ہے اپنا پھل پھلائے ہوئے. تو یہ گئے اور جو اپنے نیزے سے اس کو اتنا زور سے مارا کہ وہ آر پار ہو گیا، وہ سانپ مر گیا. تو بدگمانی کو اگر پیدا کرنا اگر انسان کا اگر شیطان کا کام ہوتا ہے تو دور کرنا اس انسان کا کام ہوتا ہے. تحقیق کرے وہ معاملہ کیا ہے، تو پھر معاملات واضح ہو جاتے ہیں. آج بدگمانیاں ہمارے گھروں کے اندر اتنی زیادہ کثرت سے پھیلی ہوئی ہیں.
ہر 2 اور 3 کے درمیان میں بدگمانیاں پھیل رہی ہیں. ہمارے گھروں کے اندر بدگمانیوں کا جو یہ آماج گاہ ہے، ہیڈ کوارٹرز بن گئے ہمارے گھر ان بدگمانیوں کے. بھائی بھائی کے خلاف بدگمانی، بہن بھائی کے خلاف بدگمانی، شوہر بیوی کے خلاف بدگمانیاں، اور بدگمانیاں خاندانوں میں پیدا کرتے ہیں ایک تیسرا آدمی وہاں پر جو نہیں چاہتا کہ آپ مل کر رہیں، جو نہیں چاہتا کہ آپ کے درمیان میں اتفاق و اتحاد رہے، جو نہیں چاہتے کہ شوہر اور بیوی جو ہے خوش رہیں. اب وہاں پر بدگمانیاں پیدا کرنے والے یہ شیطانی ایجنٹ ہوتے ہیں جو اس بات کی تمنا ہوتی ہے یہاں پر پھوٹ ہو جائے، یہاں پر ان کی قوت ختم ہو جائے، یہاں پر ان کی خوشیاں ملیں میٹ ہو جائیں، یہاں پر بربادی آئے. یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں، اور انہی بدگمانیوں کے نتیجے میں کبھی ساس جا رہی ہے مشائخوں کے پاس، کبھی بہو جا رہی ہے ساس کے خلاف کچھ کرنے کے لیے، کہیں جو نند جا رہی ہے بھاوت کے خلاف کچھ کرنے کے لیے. یہ جو ڈاکو جو بیٹھے ہوئے ہیں نا ہمارے گلی کے اندر، نگر ڈگر جو موٹے موٹے من کے یاہو کے نعرے لگائے ہوئے یہ مشائخ، یہ دجال قسم کے جھوٹے، یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے دین کو برباد کرنے والے یہ مشائخ ہیں، اور ہمارے دین کو برباد کرنے کے ساتھ ساتھ ہماری جیبوں کو، ہماری دولت کو برباد کرتے ہیں. سب سے پہلے ان کے پاس جانے سے ایمان خراب ہو. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جو صرف گیا ان کے پاس میں تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں 40 دن کی اس کی نماز اللہ تعالیٰ برباد کر دیتے ہیں. جو جا کر پوچھتا ہے اور یقین کر لیتا ہے کہ جو کچھ کہتا ہے وہ صحیح ہے، تو کہتا ہے ہاں نہیں تمہارے خلاف تمہاری بہو کچھ کر کے ہی جی. ساس کے خلاف بہو کو کرتا ہے، نند کے خلاف بھاوج کو کرتا ہے، بھائی کے خلاف بھاوج کو کرتا ہے. یہ خاندان کے خلاف پھوٹ ڈالنے کے لیے شیطان نے ان ایجنٹوں کو بٹھایا ہوا ہے. سمجھو اس بات کو. سب سے پہلے دین برباد ہے. جو ان کی باتوں کو یقین کرتا ہے تو وہاں پر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ وہ فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل ہوا اس کا وہ کافر ہوا، دین سے نکل گیا، وہ کفر میں چلا گیا. کیوں؟ اس گندے آدمی کی، اس جو ہے ڈاکو کی، اس جو شیطان کے ایجنٹ کی، اس دجال کی بات پر اس نے یقین کیا. تو سراسر جھوٹ، کوئی حقیقت نہیں ہوتی اس کی. اپنے طور سے جو اٹکل بچوں مارتا ہے، وہ اپنے طور سے بکواس کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارے گھر میں انہوں نے یہ کروایا وہ کروا دیا، یہ جادو ہوا، وہاں پر دفن نہیں ایسے کیا، تمہارے کپڑوں پر جادو ہوا ہے، تمہارے کھانے میں جادو ہوا ہے، تم کو کھلا دیا گیا، پلا دیا گیا. یہ گھر کی کہانی ہے جو اگر آخر آپ میں دیکھیں تو وہاں پر جڑ کہاں ہے؟ تو یہ جڑ آپ کو ملتی ہے بدگمانی پر. یہ جڑ ملتی ہے بدگمانی پر. یہاں سے چیزیں پیدا ہوتی ہیں، یہاں سے کٹاؤ آتے ہیں. تو لہٰذا ان کا جو بہترین حل یہی ہے کہ انسان سب سے پہلے اچھا گمان رکھے، ہر ایک کے سلسلے میں اچھا خیال رکھے جب تک کہ اس کے خلاف کوئی ثبوت نہ مل جائے. ثبوت اگر ملتا ہے تو پھر وہاں پر اس ثبوت کی بنیاد پر آپ آگے بڑھیں گے. ورنہ چاہے اللہ کے بارے میں ہو، چاہے لوگوں کے بارے میں ہو، اچھے گمان کی میں تعلیم دی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے بارے میں لا يموتن احدکم الا وهو يحسن الظن باللہ. مسلم کی حدیث ہے تم میں کوئی کسی کو موت نہ آئے مگر یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں اچھا گمان رکھا ہوا، کتنا بھی گنہگار کیوں نہ. توبہ کرے، اپنے توبے پر یقین رکھے، اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھے، اللہ اس کو معاف کر دے گا، اللہ کی رحمتوں کا مستحق بنے گا، اللہ کی جنتوں میں اللہ اس کو داخل کرے گا. یہ گمان کر کے یہ بہترین گمان لے کر چلے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسند احمد کی صحیح حدیث میں جس کو علامہ البانی نے صحیح کہا ہے، اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے فرمایا، یہ حدیث قدسی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائے کہ اللہ نے فرمایا، تو یہ حدیث کا بلند درجہ حدیث قدسی ہے جس میں اللہ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی فلیظن بی ما یشاء، کہ میں بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں، جیسا گمان میرا بندہ میرے ساتھ رکھتا ہے اس کے ساتھ میں ویسے ہی پیش آتا ہوں. اب چاہیے کہ بندہ جیسے گمان کرنا چاہے وہ کر لے، چاہے میرے ساتھ اچھا گمان کرے گا تو اس کے ساتھ میں اچھا سلوک کروں گا، برا گمان کر کے اگر چلے گا تو اس کے ساتھ وہی ہوگا جو میرے ساتھ کرے گا. تو یہ اللہ کے ساتھ بھی اچھا گمان رکھنے کا ہمیں حکم دیا گیا، اور لوگوں کے ساتھ بھی اچھا گمان رکھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے. ایک اعرابی ایک اللہ کے رسول کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک بدو آدمی اللہ کے رسول کے پاس آتا ہے، صحابی ہیں، تو اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ میری بیوی نے ایک بچے کو جنم دیا، لیکن وہ بچہ نہ میرے رنگ کا ہے نہ میری عورت کے رنگ کا. اب انہیں شک ہو گیا. اب اس وقت DNA ٹیسٹ تو نہیں تھا کہ بھائی DNA ٹیسٹ کرا لو اور ویریفائی کرا لو.
اب اس نے شک کی بنیاد پر اللہ کے رسول کے پاس کہا کہ یا رسول اللہ بچہ تو وہ ہے جو نہ میرے رنگ کا ہے نہ میری عورت کے رنگ کا ہے. تو اللہ کے رسول سمجھ گئے اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس اونٹنیاں ہیں؟ کیونکہ عام طور پر اعرابی بدو لوگ اونٹنیوں کے ہوتے تھے. تو تم اونٹنیاں پالتے ہو؟ کہاں کہ اللہ کے رسول اونٹنیاں ہیں میرے پاس. تو اونٹنی جب بچہ دیتی ہے تو ان بچوں کے رنگ کیا ہوتے ہیں؟ کہا کہ کوئی کالا، کوئی بھورا، کوئی سفید، کوئی جو ہے مٹیالے رنگ کا، کوئی براؤن. تو کیا یہ وہ رنگ ہوتا ہے جو اس اونٹنی نے بچہ دیا وہی رنگ ہوتا ہے یا رنگ مختلف ہوتا ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول رنگ تو مختلف ہو جاتا ہے، وہ رنگ تو نہیں ہوتا. تو کہا کہ یہ تو عرق ہے، یہ تو اسی طرح ہوتا ہے. یہ تو جو ہے وہ جو نسل ہوتی ہے، نسل میں کوئی نہ کوئی ایسا ہوگا جو بعد میں جو ہے اس طرح کا رنگ لے آتا ہے یا اس طرح کے اخلاق لے آتا ہے بچہ، یا اس طرح کی صفات لے کر آتا ہے. کوئی نہ کوئی اس کے خاندان میں ہوتا ہے. العرق دساس، عرق جو ہوتا ہے، یہ نسل جو ہوتی ہے یہ جو ہے آگے آگے چلتی ہے، آگے آگے رنگ لاتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شبہ کو دور کیا. تو اس طرح کے شکوک شبہات انسان کے دل میں اگر آتے ہیں تو وہاں سے جو ہے ان شکوک کو بدگمانی میں تبدیل کرنے سے پہلے انسان تحقیق کر لے کہ اس کی حقیقت کیا ہے. اور جو سورسز ہیں، جو اللہ نے عقل دی ہے، اللہ تعالیٰ نے مینز دیے ہیں، اللہ نے سورسز دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بہت سارے جو ہے انسان کے لیے جو چیزیں مہیا کی ہیں، ان ذرائع سے ان جو ہے سورسز سے وہ تحقیق کر لے کہ بات صحیح ہے یا غلط ہے. تو پھر بات اگر غلط نکلی تو توبہ کرے، اور جس کے سلسلے میں بدگمانی کی ہے اس کے سلسلے میں دعائے خیر کرے. اگر اس کو سامنے کہہ دیا ہے کہ تم ایسے ہو، تم ویسے ہو، بغیر کسی ثبوت کے اس کے دل آزاری کی ہے تو اسے معافی مانگو تاکہ وہ بھی معاف کر دے. ورنہ پھر اس پر ظلم کے نتیجے میں کہیں اللہ تعالیٰ نہ پکڑ لے، اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کا حساب اس کو نہ دے دے. تو لہٰذا یہ وہ چیزیں ہیں جس سے ہمیں بچنا ہے. آج گھر گھر یہ پریشانیاں ہیں، گھر گھر کی کہانی ہے کہ بدگمانیوں کے نتیجے میں ہمارے رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں. ہم بات کرنے سے لوگ کترائے ہوئے ہیں، صورت دیکھنے سے لوگ جو بھاگ رہے ہیں. کیوں؟ وہاں پر حقیقت کچھ نہیں ہے، صرف بدگمانی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپس میں اگر کوئی انسان اگر بدگمانی کی کوئی بات کرتا، کوئی غلط بات کہہ دیتا جس کی جو بیس لیس ہوتی تو فوراً رد کرتے، فوراً کہہ دیتے کہ تم جو کہہ رہے غلط ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. کعب بن مالک کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کعب بن مالک کے سلسلے میں اللہ کے رسول نے پوچھا، جب کعب بن مالک نہیں آئے تو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے. اللہ کے رسول نے پوچھا کہ جو ہے یہ کیا معاملہ ہے، کعب بن مالک کیوں نہیں آئے؟ تو ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ حبسہ بردا، یہ ان کے پاس بہت نعمت آ گئی ہے، چادریں ان کو نئی نئی مل گئی، یعنی مالداری آ گئی ہے، اس مالداری کی وجہ سے وہ نہیں آئے. مالداری نے انہیں جنگ میں شریک ہونے سے روک لیا. اب یہ اتنی غلط بات تھی کہ حضرت معاذ نے کہا کہ بئس ما قلت، کیا ہی غلط بات تم نے کی ہے، واللہ ما علمنا علیہ الا خیرا، اللہ کی قسم ان کے بارے میں خیر کے علاوہ ہم کچھ نہیں جانتے. اللہ کے رسول فوراً رد کیا کیونکہ بات بیس لیس تھی. اسی طرح صحابہ کے سلسلے میں بھی بات آتی ہے. حضرت عمر نے فرمایا کہ جب تمہیں کسی کے بارے میں کوئی بات پہنچتی ہے، وہ بات غلط ہے، اور تم جو ہے اس بات کو غلط انداز سے بھی لے سکتے ہو، اور اس بات کو تم اچھے گمان کے اعتبار سے اگر لے سکتے ہو، وہاں پر وہ چانس موجود ہے، تو اس معاملے میں تم اچھا گمان کرو، برے کی طرف نہ جاؤ. اس لیے کہ وہ آدمی اچھا بھی کر سکتا ہے، برا بھی کر سکتا ہے. جب یہ دو باتیں بھی موجود ہیں تو ہم خیر کی طرف ہمیں آنا ہے. ظن المؤمنین خیرا، مومنوں کے سلسلے میں اچھا گمان رکھو جب تک کہ برے گمان کا وہاں پر کوئی سبب نہ آ جائے. برے گمان کے بارے میں کوئی ہمیں دلیل نہ مل جائے، کوئی پروف نہ مل جائے، تو پھر وہاں پر یہ بات ہوتی ہے. اور اسی طرح اگر کسی کے بارے میں اور معلوم بھی ہو گیا کہ غلط بات معلوم بھی ہو گئی تو آپ اور ہمارا کام کیا ہے؟ اس کی اصلاح کریں، اس کی فضیحت نہیں کرنا، اس کو بدنام نہیں کرنا. اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے آپ اس کی نصیحت کے لیے، اس کی اصلاح کے لیے اکیلے میں ملیں، اس کو سمجھائیں، بتائیں کہ بھائی یہاں پر آپ غلط کر رہے ہو، اس کی وجہ سے یہ معاملہ آیا ہے، اس کی وجہ سے یہ چیز ظاہر ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے یہ نقصان ہو رہا ہے، غلطی یہاں پر آپ کی ہے. سمجھائیں اس کو، اس کی اصلاح کی کوشش کریں، بدنام نہ کریں. اکیلے میں مل کر سمجھانا نصیحت ہے، لوگوں کے سامنے کسی کی غلطی بتانا اس کی فضیحت ہے، اس کی بے عزتی ہے. یہ نصیحت نہیں، یہ فساد ہے. نصیحت کیا ہے، اصلاح کیا ہے؟ آپ اکیلے میں مل کر اس کو سمجھائیں اور پھر اس کے لیے دعائیں خیر کریں، اور اس کی کوئی غلطی ہے تو اس پر پردہ ڈالیں، لوگوں میں مشہور نہ کریں.
اور جو انسان لوگوں کی غلطیوں کو مشہور کرتا ہے، عام کرتا ہے، لوگوں کے سامنے پھیلاتے رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے گھر بیٹھے اس کی جو ہے اس کے جو گناہ ہیں، اس کے جو اسرار ہیں، اس کے جو عیوب ہیں، وہ گھر ہی بیٹھا رہ کر اللہ تعالیٰ مشہور کر دے گا لوگوں کے اندر، اور قیامت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو باہر کر کے لوگوں کے سامنے ظاہر کرے گا۔ یہ وہ سزا جس نے لوگوں کی غلطیوں کا عام کرنے کے لیے ٹوہ میں لگ کر لوگوں کے عیوب کو تلاش کر کے لوگوں کے سامنے پھیلانے کے بعد لوگ ہوتے ہیں، ان کا کام یہی ہوتا، فلاں نے ایسا کیا، فلاں نے ایسا کیا، وہ ایسا آدمی ہے، وہ ایسی عورت ہے، اس کے بارے میں یہ، اس کے بارے میں یہی کام، ان کی زندگی اسی کے اندر لگی ہوئی رہتی ہے۔ اب ایسے لوگ اللہ سے ڈریں اس معاملے کے اندر، اللہ تعالیٰ ان کی بھی بے عزتی کا سامان کر دے گا دنیا کے اندر ہی، وہ گھر ہی بیٹھے رہیں گے لیکن بازار کے اندر مشہور ہو جائے گا، لوگوں کے اندر مشہور ہو جائے گا کہ اس خماش کا آدمی ہے، اس کے عیوب جو لوگوں سے چھپاتا رہا اللہ ظاہر کر دیں گے۔ اور اسی طرح قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ علی رؤوس الاشہاد تمام لوگوں کے درمیان میں، تمام خلائق کے درمیان میں اللہ تعالیٰ اس کے عیوب کو ظاہر کریں گے۔ تو ایسے معاملات میں ہم اپنے آپ کو بچائیں، ہمارے اپنے آپ کی اصلاح کریں، خاص کر بدگمانیوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، جہاں کہیں بھی شیطان کے ذریعے سے ہو یا شیطان کے ایجنٹوں کے ذریعے سے ہو، اگر بدگمانیاں ہمارے دلوں کے اندر ڈالی گئی ہیں تو احساس کریں کہ بدگمانی ہے، یہ بیس لیس ہے، تحقیق کریں کہ واقعتاً اس کا کوئی ثبوت ہے تو پھر جو اس کے ساتھ آمنے سامنے بیٹھ کر اس آدمی کے ساتھ اپنے آپ کو جو ہے آپ صلح صفائی کے اعتبار سے صاف کر دل کو، کیونکہ دلوں کی صفائی ہمیں جنت میں لے جائے گی۔ دلوں کی برائی کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں ظلم کی طرف لے کے جائے، تہمتوں کی طرف لے کے جائے، غیبتوں کی طرف لے کے جائے، بہتان ترازی کی طرف لے کے جائے، اور ان گناہوں کے ذریعے سے ہم جہنم میں کہیں نہ پہنچیں۔ تو لہٰذا ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اگر ہم دلوں کی سلامتی کے ساتھ، دلوں کی صفائی کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ ہمارے دل بھی صاف ہوں گے، ہمارے گھر بھی صاف ہوں گے، ہماری زندگیاں بھی صاف ہوں گی، اللہ کی رحمتیں اتریں گی، برکتوں کا نزول ہوگا ہمارے گھروں کے اندر خوشیاں آئیں گی۔ تو ایک بہت بڑی جو بدگمانی کا عذاب ہے جو ہمارے گھروں کے اندر مسلط ہے، ایک دوسرے سے بدگمان ہو کر پھرتے ہیں جس کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا، اور اس بدگمانی کی وجہ سے اللہ کی رحمتیں بھی اٹھ جاتی ہیں، برکتیں بھی اٹھ جاتی ہیں، لعنتیں اترتی ہیں، شیطان گھروں کے اندر ناچتا ہے اور گھروں کے اندر سکون برباد ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو بچائیں، اپنے گھروں کو بچائیں اور اپنے اہل و عیال کو بچائیں ان بدگمانیوں سے، اور جہاں دلوں کی صفائی کے ساتھ گھروں کے اندر بھی اللہ کے احکام نازل کر کے گھروں کو بھی صاف ستھرا رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کو صاف ستھرا بنائے، ہمارے دلوں کو اللہ صاف رکھے، ہر برائی سے، ہر شرک سے، ہر کفر سے، ہر بدگمانی سے، ہر غیبت سے، اور ہر طرح کی بہتان ترازی سے، ہر طرح کے ظلم سے اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری زندگیوں کو، ہمارے دلوں کو اللہ تعالیٰ صاف رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو جنتوں میں شامل فرمائے۔ جو بھی بیٹھے ہوئے ہیں، سن رہے ہیں، جو سنیں گے، اللہ تعالیٰ ان سبوں کو اپنی جنتوں میں داخل فرمائے اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا مستحق بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه وسلم عليه تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تعالى في شأن حبيبه وخليله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمي حوزة الإسلام يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتاهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي
وذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو اطلاع ہے کہ یہ مرکز السلام لنشر اسلام سن 2009 میں اس کی بنیاد پڑی اور اس کے قیام میں شیخ حافظ جاوید ربانی رحمہ اللہ کی ان کی قربانیاں تھیں، ان کی کوششیں تھیں، ان کے ساتھ ان کے اصحاب تھے، ان کے شاگرد تھے. ان لوگوں کی کافی کاوشیں رہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اس کو ایک ثمردار بار آور درخت بنا دیا. ایک مرکز ایک چھوٹی سی مدت میں، ایک 15 سال کے عرصے میں، جہاں ایک مرکز بھی قائم ہوا، ایک شاندار مسجد بھی قائم ہوئی، اور ساتھ ہی ساتھ مدرسہ السلام لتحفیظ القرآن کے نام سے ایک مدرسہ بھی قائم ہوا. عمومی طور مسلمانوں کے درمیان میں بہت سارے مراکز ہیں، بہت سارے مدارس ہیں، بہت سارے مساجد ہیں، لیکن ان میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ ہمارا مرکز، ہماری مسجد خالص اللہ کے لیے، اللہ کی توحید کو نشر کرنے کے لیے. یہاں جو کچھ بھی بات کی جاتی ہے یا تو اللہ کی کتاب سے یا محمد رسول اللہ کی صحیح احادیث سے آپ کے سامنے بات رکھی جاتی ہے. قائم تو آپ لوگوں نے کیا ہے، آپ لوگ آباد کر رہے ہیں الحمدللہ، یہاں نمازیں پڑھ رہے ہیں، لیکن اس مرکز کی آواز دور دور تک پہنچ رہی ہے. پورے عالم کے اندر، چاہے آسٹریلیا ہو، یو کے ہو، یو ایس ہو، کینیڈا ہو، الحمدللہ بہت سارے لوگ ہیں جو اس مرکز کی آواز کو سن رہے ہیں. توحید کی آواز کو سن کر اللہ تعالیٰ نے توحید کی طرف اللہ تعالیٰ ہدایت سے نواز رہا ہے. یہ مرکز الحمدللہ اسی راہ پر گامزن ہے. اللہ سے ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی راہ پر قائم رکھے. جو بات مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ کہ میں نے کہا کہ اس مرکز کا ایک سیکشن ہے، مسجد کا ایک سیکشن ہے، اور مدرسہ السلام کا مدرسے کا ایک سیکشن ہے. تو اس اعتبار سے اخراجات بھی کافی لمبے چوڑے چل رہے ہیں. مسجد کا جو خرچ ماہانہ جو آ رہا ہے ہمارے پاس، اس میں میڈیا بھی شامل ہے، ٹیکسز بھی شامل ہیں، لفٹ وغیرہ کے جو اخراجات شامل ہیں، ایڈمن کے آفس شامل ہے، یا اخراجات جو بھی ہیں وہ جو 90,000 پر منتھ آ رہا ہے. اور مسجد کے اعتبار سے جو مینٹیننس ہے، مسجد کا اسٹاف ہے اور مسجد کا مینٹیننس ہے، یہ 90,000 ہے. الحمدللہ کچھ تعاون کر رہے ہیں کرنٹ بل کے سلسلے میں. ابھی ماہ رمضان ہے، کچھ لوگوں نے تعاون کیا، افطار وغیرہ کے روزانہ کا جو خرچ آ رہا ہے اس معاملے میں تعاون کر دیا. الحمدللہ تعاون چل رہا ہے. اس کے باوجود بھی یہ اخراجات وہ ہیں جو ہمارے لیے اوور برڈن ہے. مسجد کے لیے آپ جو ہے صدقات و خیرات استعمال کریں، زکوٰۃ کا استعمال نہ کریں. اور اسی طرح مرکز جو ہے، مرکز کے اعتبار سے جو اخراجات جو چل رہے ہیں ہمارے پاس، وہ جو ہے تقریباً جو 93,000 ہیں مراکز کے لیے. اور مدرسوں کے لیے علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ آپ زکوٰۃ بھی استعمال کر سکتے ہیں. اور اسی طرح سب سے زیادہ خرچ جو آ رہا ہے ہمارے پاس وہ ہے مدرسے کا خرچ، جس میں تقریباً 80 طلباء حفظ کی تعلیم انہیں دی جا رہی ہے، اور حفظ کے ساتھ ساتھ انہیں اکیڈمک بھی دی جا رہی ہے. ہمارے پاس پڑھنے والا جو بھی بچہ ہے الحمدللہ، جہاں حفظ میں وہ آگے ہے، الحمدللہ اکیڈمک بھی اس کو ساتھ ساتھ مل رہی ہے. جب بچہ یہاں سے نکلے گا حفظ کر کے تو وہ حافظ قرآن بھی ہوگا اور 10th کے قابل بھی ہوگا کہ 10th کا ایگزام وہ دے سکے گا NIOS کے ذریعے سے. تو دین میں بھی آگے ہوگا انشاءاللہ، اور دنیا میں بھی وہ پیچھے نہیں ہوگا. تو یہ دونوں کو لے کر ہم چل رہے ہیں. اور اسی طرح اس نئے اکیڈمک میں ہم جو ہے انشاءاللہ لڑکیوں کا بھی انتظام کر رہے ہیں. ایک ایڈیشنل جو ہے الحمدللہ ایک شعبہ ہم قائم کر رہے ہیں جہاں پر لڑکیاں بھی حفظ کے لیے آئیں گی. ڈے اسکول کے اعتبار سے بعد نماز فجر، جس طرح ڈے اسکول ہمارا چل رہا ہے بعد نماز فجر سے لے کر عصر تک، اسی طرح لڑکیاں بھی انشاءاللہ آنے والے اکیڈمک سے انشاءاللہ ان کا بھی انتظام حفظ کے اعتبار سے چلے گا، جس میں ان کو اکیڈمک کی بھی تعلیم ہوگی اور قرآن کے بھی وہ حافظات بنیں گی انشاءاللہ. مقصد یہ ہے کہ ہمارے بچے جو ہے وہ دین پر آ جائیں، حافظ قرآن بن جائیں، ساتھ ساتھ ان کو اسکول کی تعلیم بھی برابر ملے، یہ مقصد ہے. تو اس اعتبار سے فیسز پر ہم زیادہ زور نہیں دیتے، لیکن ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ جو بھی جو اس معاملے میں تعاون کر سکتا ہے، اگر ایک ایک بچے کو بھی کوئی اسپانسر کرنا چاہے تو کر لے سکتا ہے. بورڈنگ کے بچے کو اسپانسر کرنا چاہے تو 8,000 ہے، اور جو ہے اسی طرح ڈے اسکول کے بچے کو
اسپانسر کرنا چاہے تو 5,000 ہے ماہانہ. تو جو بھی اسپانسر کرنے کے لیے اللہ نے جن کو دولت دی ہے وہ ضرور اس معاملے میں آگے بڑھیں، کیونکہ یہ بچے جو ہے تعلیم پا کر آپ کے لیے ثواب جاریہ ملیں، آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں گے. آپ چلے جائیں گے لیکن یہ بچہ جب تک پڑھتا رہے گا، قرآن پڑھاتا رہے گا، دین کا علم عام کرتا رہے گا، وہ جو ہے انعامات، وہ جو ہے ثواب آپ کے اکاؤنٹ میں جمع ہوتا رہے گا. تو لہٰذا ابھی کل جو ہے ہمارے اخراجات جو ماہانہ جو آ رہے ہیں، اور وہ کیا ہے، ماہانہ تقریباً 4 لاکھ روپے کا خرچ آ رہا ہے. جیسے میں نے کہا 90,000 جو ہے مسجد کا، اور جو ہے 93,000 جو ہے وہ مرکز کا، اور جو ہے 2,28,000 جو ہے وہ مدرسہ السلام کا ہے. تو کل ملا کر یہ 4 لاکھ ہے. اب اللہ تعالیٰ جس کو جو توفیق دے وہ آگے بڑھے. ہمارے تینوں اکاؤنٹ الگ الگ ہیں، مسجد کا اکاؤنٹ الگ ہے، مرکز کا اکاؤنٹ الگ ہے، اور اسی طرح جو ہے مدرسے کا اکاؤنٹ بھی الگ ہے. تو اس اعتبار سے آپ جس میں بھی تعاون کرنا چاہیں آپ کے لیے دروازہ کھلا ہے. اللہ تعالیٰ اس مرکز کو قائم رکھے، اس کے کاموں کو اللہ قبول فرمائے، ہمیں اور آپ کو اس مرکز کے مددگار بنائے، اور اسی طرح جس طرح یہاں جمع فرمایا ہے اللہ ہم سب کو اپنے جنتوں میں بھی جمع فرمائے. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ فیکم.